محمد اشفاق صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے لاہور سے بھی۔ اشفاق، یہ 4 ہفتوں کی ضمانت تھی، اس کے بعد ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے نواز شریف صاحب اور ان کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ لاہور میں وہ مطلوب ہیں یا نہیں، اور وہ معاملہ کیا بنا؟ شکریہ جامی صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے گھر سے جانا تھا تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے A1 فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں ان سے میڈیکل گراؤنڈ پر عدالت سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا جائے اور ان کی سزا معطل کی جائے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اس حوالے سے درخواست منظور کی اور 4 ہفتوں کے لیے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے درخواست دائر کی گئی، اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی درخواست منظور کی اور پھر انہیں بیرون ملک جانے کے لیے 4 ہفتوں کی اجازت دی تھی۔ اس دوران جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس میں واضح لکھا گیا تھا کہ نواز شریف ہر ماہ اپنی میڈیکل رپورٹس متعلقہ جو ہائی کمیشن ہے وہاں سے تصدیق کروانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو جمع کرواتے رہیں گے۔ تو ریکارڈ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نواز شریف 19 نومبر 2019 سے لے کر 1 اکتوبر 2023 تک عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے ہر ماہ اپنی میڈیکل رپورٹ جمع کرواتے رہے۔ خاص طور پر جب کورونا آیا 2020 میں تو وہاں اس دوران جو رپورٹ بھجوانے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 2020 کے اینڈ پر 3 رپورٹس کٹھی جمع کروائی گئی تھی، اور اس کے بعد آخری مرتبہ جو میڈیکل رپورٹ تھی نواز شریف کی 6 اکتوبر 2023 کو جمع کروائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یعنی جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا اس پر عمل ہوتا رہا۔ جی بالکل، نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوتا رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی حکم پر عمل درآمد ہوتا رہا، کیونکہ نواز شریف میڈیکل گراؤنڈ پر بیرون ملک علاج کی غرض سے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں یہ لکھا تھا کہ اگر نواز شریف صحت یاب نہیں ہوتے تو اس سلسلے میں وہ اپنی میڈیکل رپورٹ جمع کرواتے رہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 3.5 سال تک حکومت رہی، لیکن انہوں نے نواز شریف کی جو ضمانت تھی اس کو منسوخ کروانے کے لیے نہ تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، نہ ہی نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شامی صاحب لاہور ہائی کورٹ سے نواز شریف لندن روانہ ہوئے نومبر 2019 میں، تو اس کے بعد پہلی مرتبہ کیس ٹیک اپ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں 20 جنوری 2020 کو، اور اس کو بینچ کے جج تھے جسٹس طارق عباسی اور جسٹس چودھری مشتاق۔ بینچ کے روبرو اس دن بھی 4 ہفتے تو گزر چکے تھے، لیکن تحریک انصاف کے جو وکیل یعنی حکومتی جو وکیل تھے انہوں نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگی، دلائل دینے کے لیے مہلت مانگی۔ اس دن کے بعد اس کیس کو لیفٹ اوور کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک نہ تو حکومت نے اور نہ ہی نیب نے نواز شریف کو واپس لانے اور ان کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے کسی قسم کی کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی۔ جبکہ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر مل کیس میں 25 اکتوبر 2019 کو جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے میڈیکل گراؤنڈ پر درخواست ضمانت منظور کر کے نواز شریف کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ بھی بات دلچسپ ہے کہ چودھری شوگر مل کیس جو کہ انکوائری کی سٹیج پر تھا، اس دوران نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، اور 2019 سے لے کر آج تک نیب نے اس کیس کا ریفرنس دائر نہیں کیا، اور ابھی تک معاملہ نیب کے پاس پینڈنگ ہے، احتساب عدالت تک معاملہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ جبکہ جو دوسرا کیس تھا پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس، اس میں 24 جون 2023 کو لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو پیش ہوئے بغیر اس مقدمے سے اس لیے بری کیا، اور تفصیلی فیصلے میں بھی لکھا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی، اور ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ بلکہ تفصیلی حکم میں عدالت نے یہاں تک لکھ دیا کہ سابق حکومت یعنی عمران خان کی حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا تھا۔ تو یہ چیز بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اچھا اشفاق، دیکھیے یہ تو آپ نے تفصیل بتا دی نا، بیک گراؤنڈ بتا دیا، یعنی جب وہ 4 ہفتے کے لیے جب گئے، ضمانت منسوخ ہوئی، تو ہر ماہ انہوں نے اپنی رپورٹس ہائی کمیشن سے منسوخ نہیں ہوئی، منظور ہوئی، ہر ماہ انہوں نے اپنی رپورٹس ہائی کمیشن سے ٹیسٹ کروا کے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروانی تھی، کروائی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر کی رپورٹ بھی جمع کروائی گئی۔
یعنی گویا علاج کی غرض سے گئے ہوئے نواز شریف صاحب کی آخری رپورٹ تو پھر یہ ہونی چاہیے اگر وہ واپس آ رہے ہیں کہ وہ صحت مند ہو چکے، علاج مکمل ہو چکا، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 6 اکتوبر 2023 کو جو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی، اس میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ نواز شریف کا جو مکمل علاج معالجہ تھا وہ ہم نے کیا، لیکن نواز شریف اب اگر پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں بھی ان کا مکمل جو فالو اپ ہے اس کی ضرورت رہے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے 100% تو نواز شریف کو فٹ قرار نہیں دیا، لیکن یہ کہا کہ جو ان کو بیماری تھی، جو ان کو پرابلم تھی، وہ ہم نے ریزالو کی ہے کافی حد تک، اور اب اس قدر نواز شریف صحت مند ہے کہ وہ پاکستان اور سفر وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ جب نواز شریف پاکستان واپس جائیں گے تو ان کے مکمل فالو اپ کی ضرورت بھی رہے گی، اور یہ رپورٹ جمع ہوتی ہے 6 اکتوبر 2023 کو۔ تو اب جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نصفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس معاملے پر دوبارہ جب سماعت کا آغاز کرے گا تو پھر ایک درخواست دائر کی جائے گی نواز شریف کی جانب سے کہ ان کے مکمل جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا، جس کے بعد جو ECL سے نام نکالنے کی درخواست تھی اس کو نمٹائے جانے کا امکان ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو چودھری شوگر مل والا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جی اس میں تو ریفرنس ہی دائر نہیں کیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ محمد اشفاق، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیا عمران صاحب۔ چکا ہے مطلع جی بالکل صاحب، بادل چھٹ چکے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ 7 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک دور، ساغر کا ایک دور نکلے جو میں قدے سے تو دنیا بدل گئی، بدل رہی ہے جی، نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں نیب کی پھرتیاں دیکھیں ان ماشاءاللہ، کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ جس طرح ہوئی ہیں، جس انداز میں ہوئی ہیں، جن لوگوں نے کی ہیں، ان کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ اچھا ویسے میں عرض کرنا چاہتا کئی ہوں، سال تو وہ ہاں جی، سیاست سے الگ ہو گئے۔ ایک استارہ ہے جج بشیر، وہ ایک استارہ ہے نا جی، جب بھی وہ احتساب عدالت کی جج ہیں وہ ذرا سوچ کے بات نہیں، کیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ استارہ ہیں، ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے استارے، ان کے نام سے یہ سارے سلسلے شروع ہوئے اور انہی کے نام پہ ختم ہو رہے ہیں۔ بس دیکھیے یہ ان کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے تو گستاخی نہیں کی نا جی، میں نے تو ان کی جناب اس میں گرامی جو ہے اس کی، مولانا ابوالکلام آزاد نے نا بڑا تاریخی بیان ہے ان کا جو قول فیصل کے نام سے چھپا قول ہے، فیصل کے نام سے، اور اب بھی اس کو پڑھیں آپ تو خون جو ہے رگوں میں یعنی گردش کرنے لگتا ہے۔ کیا کلاسیکل ان کی زبان تھی، کہا کیا دنیا کی سب سے بڑی ناانصافیاں یا تو جنگ کے میدانوں میں ہوئی ہیں یا عدالتی یا انصاف کے ایوانوں میں۔ ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ ٹھیک